بستر پر لیٹے بے ہنگم خیالات رات بستر پر لیٹے جب خیالات بے ہنگم بھاگے جا رہے تھے بے اختیار، یکدم آنکھ بند کرنے سے لگا جیسے دل کی رفتار بڑھ گئی ہوں، وحشتیں حد سے بڑھنے لگیں۔ اس کی تنہائی مجھے لگا مجھ سے لپٹ کے رونے لگی، بالکل معصوم بچوں کی مانند، اور مجھے گمان ہوا بستر پر اس کی پرچھائی منہ موڑے ناراض لیٹی ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کی پرچھائی پہ ہاتھ رکھا، وہ مجھے اندر سے ہچکی لیتی محسوس ہوئی، وہ بھی روتی ہوئی سی۔ میں نے آنکھوں کو زور سے بند کر لیا، پھر یکدم مجھے لگا اپنے دل کے اندر موجود قبرستان میں اتر گیا ہوں، جہاں ہر قدم دونوں طرف خبریں ہی خبریں ہیں، بے پناہ، جو اس ملک میں بے گناہ یا گنہگار مار دیے گئے بغیر کسی عدالتی کارروائی کے 84 سے لے کر آج تک، اور وہ موجود میرا سایہ وہاں پر بھیگی آنکھوں سے باری باری ہر خبر کے اندر اتر رہا تھا، اور ہر بوسیدہ کھوپڑی کا سر چومتا اور آنکھوں کے خالی حصے کو اپنے سینے سے لگاتا، تو میرے سائے میں دل کی دھڑکن کہتی باری باری سب سے، تم کتنے خوش نصیب ہو نہ مر گئے ہو، موت نے تم کو پناہ دی، تم بتاؤ کیسے زندہ رہ لیتے ہو تھے تم لوگ۔ مجھے جینا نہیں آتا، مجھے کسی کے دل میں محبت کا احساس جگانا نہیں آتا، تم لوگ بڑے خوش نصیب ہو، مر گئے یا مار دیے گئے ہو، دیکھو میں کس قدر بدقسمت ہوں، سانسیں روکنا بھی چاہوں تو اس کا مسکراتا چہرہ تمام غم بھلا دیتا ہے میرے یک پل، مگر پھر اس کے بعد تل تل مرنا پڑتا ہے۔ مجھے کبھی وہ محبت نہیں کر سکتی، شاید نہ کرے گی، مشکل یہ نہیں اس کا ساتھ یا محبت نہیں ملی، مشکل یہ ہے اس کو روز نہ سن سکنا، نہ دیکھ سکنا، نہ خیال رکھ سکنا، یہ مشکلیں کم ہیں کہ مزید انیقہ مشعل برہنہ لڑکی مشرف دور میں پریگننٹ ماں کے ساتھ رہے، 12 مئی مزمل مدثر فہیم کمانڈو آصف کھتری آفتاب چانڈیو مچھلی سبزی والے موچی امین اپارٹمنٹ کے نیچے والا، وہ اسماعیلی بیکری والا ریاض، وہ فراز آفتاب شیخ ملیر کا وہ لڑکا وقار قلم لیے ہوئے جیب میں، وہ نوشیر افروز کے 8 خم پرست، وہ سلالہ کا واقعہ، وہ ڈاما ڈولا کا واقعہ، وہ ملالہ، وہ بے گناہ شہید، وہ لاپتہ بلوچ اور پنجابی مہاجرین و سندھی، وہ پشتون و گلگتی ہوں، ان سب کے گمشدگان کی طرف سے ایک مکمل عورت ماں کے روپ میں میرے سائے کے سامنے روتی ہے، تو مجھے اپنے وجود اور اپنے زندہ ہونے پر ندامت ہوتی ہے۔ اس ندامت سے میں اسی قبرستان میں مر جاتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں میرے جسم کی کلیجی نکال کر دکان پر بیچی جا رہی ہے، میں چیختا چلاتا سب کو سنانا چاہتا ہوں، مگر کوئی بھی نہیں سن پاتا، کیونکہ یہ محض میرے سائے کی آواز ہوتی ہے۔ میں گھبرا کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتا ہوں تو آنکھوں سے جیسے خون گر رہا ہوتا ہے، آنکھ کھولی نہیں جاتی، انگلیاں اپنی آنکھوں پر رکھ کر کھولنا چاہتا ہوں تو انگلیاں منہ پر زوردار چماٹ مار دیتی ہیں۔ تم لکھنے والے ہو، تم آواز کیوں نہیں بنتے؟ کیا تم بک گئے ہو یا تمہیں احساس نہیں؟ میں جواب دینا چاہتا ہوں، ہر قتل پر میرے اندر کائنات بھر کی لاشوں کا قبرستان ایک موجود ہے، میرا سایہ تھک چکا ہے، وہ گریہ کر کر کے تھک رہا ہے، مجھے معلوم ہے، ہاں لگتا ہے میرا وجود ایک گریہ کرنے والا مندر ہے جو بچپن سے آج تک مغموم رہا ہے۔ زندگی کے کچھ پل دیکھے، خوشیاں ملیں چند پل مگر خوشی کے مواقع کم ہی ملے، سوچتا ہے دیوار سے لگ کر میرا سایہ اکثر، تو نوحہ گھر ہے یا لکھاری یا محبت کا بیکاری، ہر وقت چیخ و پکار ہے تیرے اندر، اتنا سہتا ہے سانس بھی لے لیتا ہے، تجھ کو چین نہیں آتا، تجھے موت کچھ کیوں نہیں کہتی، تجھے موت تو کیا زندگی بھی جینی نہیں آتی، تو ہاری بازی بھی جیت نہیں سکتا، نہیں اپنی سانسوں سے لڑ رہا ہے، اب زندگی سے تھک گیا۔ پھر میری آنکھ کھلتی ہے، بستر سے اٹھ کر میری سگریٹ جلتی ہے، چائے چولہے پر چڑھتی ہے، کمرے میں سے دھواں اٹھتا ہے،
اس دھوئیں سے پھر اس کا چہرہ بنتا ہے جیسے وہ مسکرا کر کہہ رہی ہو، پاگل ایسا نہ کر، میرا دل جلتا ہے۔ چائے کی پیالی ہونٹوں سے چھوتا ہوں، لگتا ہے اس کا سینہ چومتا ہوں، سگریٹ کا آخری کش لگا کر کاغذ قلم لیے لکھتا ہوں، چائے کا آخری گھونٹ اتار کر جب چائے کا پیالہ رکھتا ہوں، لگتا ہے جیسے اندھیری رات میں اس کا گھونگھٹ کھل گیا ہو۔ سارے بٹن جب اپنی قمیص کے کھولتا ہوں تو لہو لہو جسم دیکھتا ہوں، اس کی آنکھوں میں جب دیکھتا ہوں اور اس سے گلے ملتا ہوں، ایک دم جسم کے سارے زخم اپنے میں سب انہیں رفو کرتا دیکھتا ہوں، ختم شد۔